احمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، علم دین سیکھنا کتنا زیادہ ضروری ہے، اس واقعہ سے اندازہ لگائیے۔ ایک شخص ہے جو یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے، وہ غیروں کے ساتھ بھی پڑھا کرتا تھا، جیسے یہودی، عیسائی، کافر و مشرک، ان لوگوں کے ساتھ بھی، چونکہ یونیورسٹی میں سب لوگ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ پڑھا کرتا تھا۔ ان کے ساتھیوں میں سے کچھ ایسے افراد تھے جو اس شخص سے جو مذہب اسلام کا ماننے والا تھا، اس سے سوال کرتا کہ یہ بتاؤ کہ تم مذہب اسلام کے ماننے والے ہو، مذہب اسلام کے تعلق سے ہمیں کچھ بتاؤ۔ تمہارا اسلام تمہیں کس چیز کا درس دیتا ہے؟ تمہارا اسلام تمہیں کس چیز سے منع کرتا ہے، کس چیز سے روکتا ہے، کس چیز کو کرنے کا حکم دیتا ہے؟ وہ بیچارہ ایک دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن، اس طریقے سے کئی دن جو ہے وہ دائیں بائیں تاک کر کے وقت گزاری کیا۔ ایک دن وہ اپنی والدہ سے پوچھتا، اے میری والدہ محترمہ، میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں۔ کہا، بیٹا میں تمہاری والدہ ہوں۔ مشفقانہ انداز میں کہنے لگی، تم جو سوال کرو گے انشاءاللہ الکریم میں اس سوال کا جواب دوں گی۔ بیٹا نے کہا کہ میں امی جان آپ یہ بتائے کہ ہم مذہب اسلام کے ماننے والے ہیں، تو مذہب اسلام ہمیں کس چیز کی تعلیم دیتا ہے؟ تو کہا، بیٹا افسوس، افسوس، کروڑا افسوس کہ تم کوئی اور سوال کیے ہوتے تو میں اس کا جواب دے دی ہوتی، لیکن شاید کہ اس سوال کا جواب میرے پاس نہیں ہے۔ مجھے بھی معلوم نہیں ہے کہ اسلام ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے، اسلام کی تعلیمات کیا ہے، اسلام کی بنیادی عقیدے کیا ہے، اس کے تعلق سے ہمیں بھی معلوم نہیں۔ وہ لڑکا جھلجھلا کر کہتا ہے کہ امی جان جب آپ کو بھی معلوم نہیں ہے، ہمیں بھی معلوم نہیں ہے، تو پھر ایسے مذہب کو اپنانے سے کیا فائدہ کہ جس کے تعلق سے کچھ معلوم ہی نہیں ہو۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ وہ شخص جو ہے، وہ لڑکا جو اسٹوڈنٹ تھا یونیورسٹی کا، وہ اپنے دوست احباب کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے، یعنی یہودی مذہب کو وہ قبول کر لیتا ہے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، کتنی افسوس کی بات ہے۔ ایسا آخر کیوں ہوا؟ غور کرنے والی بات ہے۔ ایسا اس لیے ہوا کہ ہم اپنے بچے کو سب کچھ سکھاتے ہیں، لیکن علم دین سے آشنا نہیں کرتے۔ اسلام کی بنیادی باتیں ہم اس کے ذہن میں نہیں اتارتے۔ اس کی ایک سب سے بڑی وجہ ہے پیارے، اس لیے اپنے بچوں کو اسلام کی بنیادی باتوں کا علم دیجیے۔ یہ اسی کڑھن کو لے کر، اسی پرپس سے میں نے الحمدللہ عز و جل یہ طے کیا ہے کہ روزانہ ایپیسوڈ کے صورت میں، دینی ایپیسوڈ کے صورت میں، میں اسلام کی بنیادی باتیں ٹاپک ہوگا، اور اس ضمن میں بہت ساری باتیں میں بتانے کی کوشش کروں گا۔ آئیے آج سے ہی شروع کرتے ہیں۔ ایمانیات، ایمان اور اس کے بیان کی قسمیں۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ سوال ہے، ایمان کسے کہتے ہیں؟ تو جواب، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے پاس سے جو کچھ لائے ان سب کو حق جاننے اور سچے دل سے ماننے کو ایمان کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر دوسرا سوال ہے، ایمان کے بیان کی کتنی قسمیں اور کون کون سی ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ ایمان کے بیان کے 2 قسمیں، اور وہ یہ ہیں، ایمان مجمل، ایمان مفصل۔ ایمان مجمل کسے کہتے ہیں؟ ایمان کے اجمالی یعنی مختصر بیان کو ایمان مجمل کہتے ہیں، اور ایمان مجمل ایمان کے تفصیلی بیان کو ایمان مفصل کہتے ہیں۔ اب آتے اس طرف کہ ایمان مجمل کیا ہے۔ تو ایمان مجمل، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامی، اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ ترجمہ، میں ایمان لایا اللہ پر جیسا کہ وہ اپنے ناموں اور صفتوں کے ساتھ ہے، اور میں نے اس کے تمام احکام قبول کیے، زبان سے اقرار کرتے ہوئے اور دل سے تصدیق کرتے ہوئے۔ ایمان مفصل،
ایمان مفصل یہ ہے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر، اس پر کہ اچھی اور بری تقدیر اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر